औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन मुकर्रम आपको AGN न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बरकत रमज़ान में आपका मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ी हाज़िर खिदमत है। आपका हमारा साथ यकम रमज़ानुल मुबारक से है और ये साथ इंशाअल्लाह इंतहाई रमज़ान यानी चांद रात तक रहेगा। आप जानते हैं कि हमने अपनी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर रखा है। गोशे कुरान हमारा सेगमेंट होता है जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं। गोशा इनात हमारा सेगमेंट होता है। आलिम से बात हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम हर रोज़ मौजू के साथ हाजिर होते हैं और पता लगवाने की कोशिश करते हैं कि रब का कुरान क्या हमारी रहनुमाई करता है, आका जानी का पाक फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। आप जानते हैं कि वज़ाइफ का हमारा सेगमेंट होता है जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं। हम हर रोज़ कोई ना कोई वजीफ़ा आपको इनायत करते हैं जिससे फ़ायदा होता है। हमारे मेहमान कामयाब नौजवान हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको सच्चे पाकिस्तानियों से मिलवाते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी तामीर में, तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया, अपना हिस्सा डाला, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज 19 रमज़ानुल मुबारक है। इस्लाम की तारीख़ का बड़ा दर्दनाक दिन है। आज के दिन मौला कायनात शेर खुदा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपको ज़रब लगाई गई और काफिर ने भी इस चीज़ का इंतज़ार किया कि आप कब अपने रब के हुजूर सजदा करेंगी, क्योंकि मौला कायनात सिर्फ़ बहादुर इस अंदाज़ में नहीं थे जिस अंदाज़ में हम आम लोगों को देखते हैं। आपकी बहादरी की, आपके अदल के, आपके इंसाफ के, आपकी शुजाअत के किस्से अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ उलमा से सुनते हैं। आज 19 रमज़ान के दिन इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। कल का हमारा मौजू शान मौला कायनात बाज़ुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। 21 रमज़ान को मौला कायनात की शहादत का दिन है। ये 3 दिन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो मौला कायनात की आपकी शान के हवाला से, आपकी सीरत के हवाला से कि हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन हम उनकी ज़िंदगी को फॉलो नहीं करते, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मुस्तकिल हमारे पैनल का हिस्सा हैं। खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लाना गुफ्तगू करते हैं। सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब बुखारी हमारे साथ मौजूद होते हैं। ख्वाजा साहब क़िबला को खुश आमदीद कहेंगे जी एक बार फिर से समीम क़ल्ब से। हमारे मेहमान कामयाब नौजवान में आज हमारे मेहमान हैं ऐसी शख्सियत जिनसे हमें ख़ुद बड़ा प्यार है, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो नौजवान शायर हों, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना हो, उसके अलावा आपकी खिदमात हमेशा आप देखते रहते हैं। हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त मेहरबान हैं जी। ये नजम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। नजम फैलोज़ के CEO हैं, रूह रवां हैं। आपकी मोहब्बतें, मेहनतें आप हमेशा देखते रहते हैं। जितने भी हमारे आज यंग शायर हैं, दोस्त अहबाब हैं, और आजकल तो रमज़ान शरीफ में आपकी वो नात के हवाला से, खिदमात और फ़रोग़ नात के हवाला से आप बड़ा अच्छा काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। खूबसूरत नात खान हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रज़ाना अब्बास, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इन्हीं के साथ ही खूबसूरत सना खान हैं, ज़हरा हमारे साथ हैं, आपको भी समीम क़ल्ब से खुश आमदीद पेश करेंगे। सबसे पहले बुखारी साहब क़िबला की जानिब जाएंगे चूँकि आज 19 रमज़ानुल मुबारक है। तो आज के दिन मौला कायनात को जो उस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने ज़रब लगाई और सजदे की हालत में लगाई, तो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं अली कायम नकवी साहब, आपका एक खूबसूरत शेर है, अली को सजदे में ज़रबत लगाई यानी अली हुनैनो बद्र में मारा नहीं गया तुमसे। तो मौला कायनात को सजदे की हालत में जब उसने लगाई, और मौला कायनात का वो फरमान मुझे याद है कि कसम खुदा की मैं कामयाब हो गया। सिर्फ दुनियादारी में बहादुरी और ये वो सारी चीज़ें, हुक्मरानी ही मौला कायनात का शेवा नहीं रहा। आप जब आपको ज़रब लगी और आप मस्जिद में आप ज़ख्मी हुए तो मौला कायनात ने वो फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। ये आपका जज्बा ईमानी था, मामला थे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए बुखारी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद है जी। बिस्मिल्लाह बुखारी साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ आपने मौका दिया और AGN न्यूज़ का, जिनकी वसातत से पूरे कुर्राए अर्ज़ पे हम अपने नाज़रीन से मुखातिब होते हैं। आज जैसे आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में एज़ यूजुअल आप रोज़ फरमाते हैं, नौजवान एंकर हैं, बड़ा ज़बरदस्त मौला कायनात अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे जमा है। और ये आज का दिन एक क़यामत के दिन से कम नहीं है कि जब अमज़ादा रसूल, दामाद रसूल, जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب یعصوب الدین قائد غر المحجلین. ان کی آج ضربت کا دن 19 رمضان المبارک کی فجر کو مسجد کوفہ کے محراب میں آپ کو خون سے نہلا دیا گیا، اور اس کا نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ یا علی، اگلی امتوں میں وہ بدبخت تھا جس نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹی تھی. وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوها فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. سرکار نے فرمایا اگلی امتوں میں، ایک میں نہیں، صالح علیہ السلام کے دور میں نہیں، پوری سابقہ امتوں میں جو بدبخت ترین شخص تھا وہ قیدار نامی شخص تھا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اس معجزے کی، اس اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی. جب قوم کہتی تھی ہم تب مانیں گے تمہیں سچا نبی، اس پہاڑ سے اونٹنی لے آؤ، تو پہاڑ سے حضور نے جناب صالح علیہ السلام علی نبینا صلاۃ، انہوں نے نکالی وہ اونٹنی، اس اونٹنی کو بھی انہوں نے قتل، خود اپنے ہاتھوں سے معجزہ مانگا، قتل کر دیا. تو اللہ کو بہت غضب آیا، اور پھر وہ کس طرح تباہ و برباد ہوگی پوری قوم صالح علیہ السلام کی. تو حضور نے فرمایا علی، اس امت میں، میری امت میں وہ بدبخت ترین شخص ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خطاب کرے. اللہ، یہ سرکار کا تھا. ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے، یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بیمار ہوئے تو کسی نے کہا، بڑے شدید بیمار ہو گئے، کہ یا علی کہیں آپ کا وقت تو نہیں آ گیا؟ پھر مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، میرے پیغمبر نے جو مجھے بتا رکھا ہے میری موت کا وقت، وہ مجھے ابھی وہ وقت نہیں آیا، مجھے اس کا علم ہے. اور جب یہ ابن ملجم آپ کے ساتھ جنگ نہروان میں آپ کے ساتھ تھا، یہ جو آپ کا قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مرادی قبیلے سے یمن کا رہنے والا تھا اور بڑا شجاع تھا، مولا علی کا بڑا عاشق بھی تھا. یہ پھر بعد میں جو بھی سازشیں ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، یہ سرکار کو ملنے آیا. اور آپ اندازہ لگائیں گے، ہمارے لاء کے اسٹوڈنٹ بھی سنیں اور دنیا پوری بھی سن لے، سرکار نے اسے جب وہ ملا، آپ کے پیش ہوا بڑی عقیدت کے ساتھ، تو سرکار نے فرمایا کون سے قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا میں مرادی ہوں. مراد اچھا، آپ نے فرمایا اچھا تم ابن ملجم مرادی ہو. 2-3 دفعہ پوچھا تو وہ حیران ہو گیا. تو آپ نے جب صحابہ نے پوچھا بعد میں دوستوں نے کہ یا علی، یہ آپ اس کے متعلق اس طرح حیرت سے پوچھ رہے تھے، فرمایا یہ میرا قاتل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا جب آپ کا قاتل ہے، اب خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اسے گرفتار کر لیں. کہ علی کے انصاف کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندے نے ابھی جرم کیا ہی نہیں تو میں اس کو کیسے گرفتار کروں؟ جرم کرے گا پھر گرفتار ہوگا. میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب ہم نے پڑھا کہ جب آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو آپ قاتل نہیں ہیں، اور آپ نے فائر بھی کر دیا تو تب بھی آپ قاتل نہیں ہیں. جب تک کہ آپ فائر کریں، جس شخص کو جا کے لگے گا، اس کے جسم میں انٹر ہوگا، اس کی موت ہوگی، تب آپ قاتل ہوگے. ورنہ ہوائی فائرنگ کا تھی اور دفعہ 302 نہیں لگتی. تو آپ نے فرمایا جب اس نے ابھی جرم ہی نہیں کیا تو میں کس بنا پہ اسے گرفتار کر لوں؟ تو اس اعتبار سے مطلب ہے کہ انصاف کے اعتبار سے اور اس منصب پہ فائد ہوتے ہوئے ہمارے جیسی کوئی شخص ہو تو وہ ابھی سے اس کو پکڑ کے جو اس کا کر دیتے اور اس کے ساتھ مسکراتے بھی رہے، انٹرٹین بھی کرتے رہے. حتیٰ کہ جب اس نے ضربت لگا دی تو یہ اس کو پیش کیا گیا جب آپ کے سامنے خاندان میں، جب آپ کو گھر لے آئے شہزادے، آپ کے 18 بیٹے تھے، حسن حسین، جناب عباس، غازی عباس، جناب محمد بن انفیہ، کیا عرب کے شاہ سواروں کا یہ خاندان تھا. تو لے کے آئے تو آپ نے جب آپ کے سامنے شربت پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ. یا ماہر نفسیات بھی علی ہیں، کہا کہ قاتل اور مقتول کو یکساں پیاس لگتی ہے، تو یہ بھی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلائیں اور اس کے جب وہ قرار ہے تو اس کی رسیوں کو ڈھیلا کریں. میں نے کل بھی ایک چینل پہ عرض کیا کہ جب نبی مکرم علیہ السلام کو یہ جیت بڑی فتح مبارک ہوئی الحمدللہ، بدر کی 70 سردار مارے گئے، کفار کا غرور کے بت، نخوت کے بت سارے پاش پاش ہو گئے، اور 70 قیدی جب قید ہو کے سرکار کے پاس آئے، مسجد نبوی میں انہیں باندھ دیا گیا. جب آفتاب رسالت صبح کے وقت آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ قیدیوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی صحابہ سے کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. تو
تو یہ مولا علی ان کے پروردہ تھے. سرکار نے بچپن سے لے کے کعبۃ اللہ سے لے کے آپ کی پرورش کی اور پھر آپ کے وہی پر تربیت تھی. فرمایا اس کی رسی بھی ڈیلی کر دو اور شربت اسے پیش کرو. بہت شکریہ جی بخاری صاحب. قبلہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی نجم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے نجم بھائی اس آج کے موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خدمات ہیں اس پہ آئیں گے. بسم اللہ, آغاز کیجیے آپ آج 19 رمضان کے حوالہ سے. 19 رمضان جیسا کہ بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. میرے خیال کہ جو بھی حقائق ہیں اور جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں, لیکن یقیناً یہ ایک بڑا اہم ترین دن ہے اور بڑا دردناک دن ہے. جی ہم بات کریں اسلامی تاریخ کی, اسلامی معاملات کی, تو ہم یکم محرم سے جیسی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ کربلا کا شروع ہو جاتا ہے. تو اسلامی تاریخ اس دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے, لیکن ہم اس کو اگر دوسرے تناظر کے اندر دیکھیں کہ قربانی کے جذبہ, ہم دیکھیں کہ ہمیں قربانی کا جذبہ سکھایا گیا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے اندر جو پناہ ہے, جو اس کے اندر پناہ کا خاصگار ہے, وہ بس اسی ٹیمپریری دنیا کا ہے, اس کو بعد میں کچھ بھی نہیں ملنا. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو آخرت ہے اس کے لیے جو ہے اعمال جمع کریں, اس کے لیے سارے معاملات کریں, اور یہ دنیا ہے اس کو عارضی جو ہے سمجھیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنا سارا معاملات تک کا پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اندر نہیں جا رہے, وہ اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک آن نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات ہو کے رہنے ہیں. کربلا کا واقعہ ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھا, نبی پاک نے پہلے بتا دیا. واہ واہ واہ. تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے یہ واقعات کا علم ہونے کے بعد بھی انسان جو ہے اس عارضی دنیا کی خواہش کرے یا عارضی دنیا کے اندر پناہ چاہے. بہت شکریہ جی. جی نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک کلام شامل کریں گے. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے گزارش کروں گا مائک لیجئے گا, خوبصورت سا کلام نبی پاک کی بارگاہ میں آپ پیش فرمائیں گے. بسم اللہ عطا کیجئے. السلام علیکم. السلام. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نازا تو فن پر بغیر ناصر یہ دعویٰ ہے, جو نام مصطفیٰ چومے, جو نام مصطفیٰ چومے, کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے, کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. یہ جس من میں سما جائیں, یہ جس من میں سما جائیں,
وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی خوبصورت انداز میں فرزانہ عباس نے ہدیہ عقیدت پیش کی، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ نجم بھائی کی جانب بڑھیں گے۔ نجم بھائی سب سے پہلے اب آپ کی زندگی کے حوالے سے آتے ہیں کہ نجم فیلوز کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ کامیابی اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ سفر آغاز کیسے ہوا تھا وہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ اچھا، جب میں ادھر لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو اس وقت جو کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ محنت کی ہے اور کمپنی کے اندر ایک جاب ہوگی، اس کے ساتھ اپنی اسٹڈی جاری رکھی، شاعری کا شوق تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے جیسے جو سٹرگلنگ لوگ ہیں ان کو بڑی مشکلات سامنے آتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ریسورسز دیے تو میں نے کہا یار یہ کم از کم ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پاس اگر کوئی ریسورسز ہے تو وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر ہیں، تو یہ آپ کو دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ تو بس پھر اسی سلسلے کو آگے دیکھتے ہوئے جو مشکلات مجھے آئیں میں نے سوچا کہ وہ دوسروں کو نہیں آنی چاہیے، تو اس لیے ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جہاں پر آرٹ اینڈ لٹریچر کی ترویج کے لیے کام ہوتا ہے، نئے لکھنے والوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے نئے لکھنے والے الحمدللہ اب منظر نامے کے اوپر اپنا نام بنا رہے ہیں اور ان کے شعر مقبول ہو رہے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا، ایک اسٹوڈیو کے اندر اچھی آڈیو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک پیکج بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ مقصد اس کا تھا کہ ایک آرکائیو بنایا جائے کہ تاکہ آج ہم ہیں، کل کو کوئی لوگ آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ یار یہ وہ لوگ تھے۔ مطلب میں کہوں کہ اس دور میں اگر عباس تابش صاحب موجود ہیں، اب تجمل کلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے جی، وہ چلے گئے۔ اب دیکھیں تجمل کلیم صاحب کا جو ہم نے ریکارڈنگ کی، آلموسٹ ہمارے پاس 4 سے 5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ان کی پڑی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ۔ اب وہ ایک ایسا اثاثہ تھا، ہم نے جس کو سنبھالا، ہماری کوشش رہی کہ ان سے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا، چونکہ میں خود آپ کو فالو کرتے رہتا ہوں، جو ان کی زندگی میں آپ نے ان کا وہ دہاڑ وہ سارا ارینج کیا تھا، ان کے وہ یقین جانے ہمارے ہاں یہ چیز بڑی فیمس ہے بخاری قبلہ کہ قدر کروانے کے لیے نا پہلے مرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، تو مرنے کے بعد نا بڑی ہر بندے کو یاد آ جاتی ہے فلاں بندہ بہت قابل تھا۔ تو یہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ نے ان کی زندگی میں وہ جو آپ کا دن منایا، اور اس حوالے سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ، کنٹینیو کریں۔ جی بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک آرکائیو بنے، جیسے تیمور حسن تیمور صاحب بڑے خوبصورت شاعر، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت کے اندر مقام عطا کرے۔ تو وہ بھی مطلب ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہم سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو سنبھالا نہیں گیا اس طریقے سے، ان کو کوئی ریکارڈنگ نہیں ان کی موجود، ہم بھی نہیں رہیں گے تو کم از کم کل کو جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کم از کم اس سے استفادہ کر سکیں گی کہ یہ بندے جن کے ہم شعر پڑھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں کیسے تھے، یہ پڑھتے کیسے تھے شعر۔ تو یہ ساری چیزیں سنبھالنے کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ باقی چیزیں ساری ثانوی تھیں، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خیر ہو یا شر ہو، جو چیز آپ بانٹیں گے وہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کے واپس ملے گی۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کی صورت میں دے۔ زندگی میں ہی چیزیں کامیاب ہو جانا، پھر بندے کو جو چیزوں کا پتہ چل جانا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ میرا مالک آپ کو مزید عزتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ خوبصورت ایک ثنا خان ہے زہرا، آپ سے گزارش کروں گا آپ سے کلام لیں گے، کلام کے بعد بخاری صاحب قبلہ کی جانب موضوع پہ گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، خوف محشر کا ہے، نہ کوئی خطر
خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہے، تم میں طاقت ہے تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اور ایک بار دکھا بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اور روتا ہوا میں دادی دکھاؤں، روتا ہوا میں دادی افسانہ بھی سناؤں میں اپنی کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ میں زہرا بڑی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان ماہ صیام کا صدقہ ہمیں بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کے اللہ بادب حاضرین نصیب فرمائے۔ غوث و قبلہ مولا کائنات ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی ہے، اور جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والوں میں سے مولا کائنات ہیں، اور جب اسلام کو بہادری کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر بھی شیر خدا سب سے آگے نظر آئے ہیں۔ آپ کے علم کے حوالے سے بات کی جائے تو خود نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کی بچپن کے واقعات سے شروع ہوں گے، آگے آگے بڑھتے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال نے جو آپ نے فرمایا، جی شاعر مشرق اقبال لاہوری
रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कसे राह मुयस्सर न शुद ई सआदत। शायर भी हैं भाई साहब नजम साहब। जी कसेरा ये फारसी का उनका ये कलाम है। कसेरा मुयस्सर न शुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। वाह 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 ये- वाह वाह वाह। और मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली, मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमा अली। वाह ये वाह वाह आपका एक मैं फरमान आपको पेश करूं तो मैं हैरान हो गया था जब मैंने पढ़ा था। आपने फरमाया कि मैंने नमाज के फर्ज होने से पहले, ये नमाज तोहफा है मिराज नबी मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम, मैंने नमाज के वाजिब होने से पहले, फर्ज होने से पहले 7 या 9 साल रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी है। 7 या 9 साल पहले नमाज वाजिब होने से पहले वाह 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 वाह। तो ये आने के खसाइस अली एक किताब इमाम नसाई अलैहि रहमा ने लिखी है। जी खसाइस अली एक किताब है, वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हदीस का भी और तारीख़ी वाक़यात का भी। उसमें जब आप देखेंगे कि सरकार जो दुनिया में 13 रजब को आमुल फील को जब काबतुल्लाह में तशरीफ़ लाए जी तो 3 दिन आपने आंखें नहीं खोली और वालदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, वो हाशमी खातून थी पहली, वो परेशान थी कि बेटा ना गुफ्तगू कर रहा है, ना आंखें खोल रहा है, ना कोई बात कर। जैसे ही नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अलैहि ताहिरीन काबतुल्लाह में अपने बरादर को, अपने भाई को लेने के लिए आए और फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के हाथों से दस्ते रिसालत में आए तो साथ ही आपने अंगड़ाई लेके आंखें खोली, हाय। चेहरा मुस्तफ़ा, चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत की वाह और वाह वाह उन्होंने वाह पूछा, वाह या वाह। रसूल सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने आंखें नहीं खोली तो ये फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि काबे में 360 बुत रखे थे कुफार ने। मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह के घर में आऊं और उसको मेरी नजर बुतों पे पड़े। दुनिया में जब उतरा हूं खुदा के घर में तो खुदा के रसूल का चेहरा देखूं, फिर मैं अपनी जिंदगी की इब्तदा करूं। तो सरकार दस्ते मुबारक में उठा के लेकर अपने घर में तशरीफ लाए और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने मुझे पाला था, अब मैं आपके एहसानात का बदला शायद अदा कर सकूं, लेकिन मैं अली को पालूंगा। खुद अपने बचपन से आपने अपने साथ रखा। और मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में एक बड़ा अजीब कौल है, मैं वो जब पढ़ता हूँ मैं आशाश कर उठता हूँ। अरब की कल्चर के एतबार से आपने फरमाया कि मैं बचपन से अपने पैगम्बर के पीछे पीछे ऐसे चलता था जैसे अरब में ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे वाह चलता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह बुखारी और साहब, वाह वाह। सरकार ने इल्म आपको इस तरह दिया, इल्म लदुन्नी, खुदा ने अपना जितना भी उलूम आपको अता फरमाए, सरकार ने इल्म आपको मौला अली को इस तरह दिया जैसे परिंदा अपनी चोंच से अपने बच्चे को इल्म खिलाता। तो ये इल्म का हाल हो। फिर बाबे मदीना तो इल्म भी कहा गया। सरकार लेके आए, मैं एक जुमला आपकी ज़ौक़े तबा के लिए अर्ज करता हूँ। आप आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, सरकार की अहले बैत अताहार से, सहाबा से मोहब्बत करते हैं और नौजवान हैं, बड़े खूबसूरत आपकी अप्रोच है। आपको एक जुमला मैं अर्ज करता हूँ। दुनिया में जब अली मुर्तदा आए तो दस्ते रिसालत पर आए, रसूल के हाथों पे आए, और दुनिया से जब रसूलुल्लाह गए तो अली के हाथों पे लहद में। अल्लाह वाह वाह वाह। आप अंदाजा लगाइए ताल्लुक का, इतना कुर्ब, इतना ताल्लुक। या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला ला नबी आबादी। अली तू मेरी मंजिल मेरे साथ वही जो मूसा के साथ हारून की थी, मगर वो दोनों पैगंबर थे। मेरे खत्म नबूवत, मेरे ऊपर नबूवत खत्म है, बाकी सब औसाफ तेरे वही हैं जो एक मूसा और हारून के थे मेरे साथ आपकी। और फिर ये बार बार या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। और मवाक़ात कायम किए 3 या 4 मरतबा आपने। याद रखिए मुस्तफ़ाई साहब, जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए कुरैश के साथ, अपने साथियों के साथ, साबिकून अव्वलून मुहाजिरून रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सहाबा कराम के साथ आप पहुंचे तो अंसारे मदीना ने लाजवाल खिदमत की, वो तारीख रकम की जो तरीक़े इंसानी में जिसकी मिसाल नहीं है। कि आधी जायदातें, किसी के 2 मकान हैं तो अपने मकानात, हत्ता के अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो एक बीवी को तलाक दे के अपने महाजर भाई को पेश कर दी। ये इससे बड़ी मिसाल इसार की, कुर्बानी की
की क्या हो सकती है कि आप सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया अंसार ने, तो फिर सरकार ने मुवाखात कायम की, मुवाखात भाईचारा, एक दूसरे को सहाबा को भाई बनाया, अल्लाफा बैना कुलूबिहिम, उनके दिलों को करीब कर दिया। इस तरह बना बना के जब सबको, हजरत बिलाल को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, उस्मान गनी को, अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया, इन सब का जब भाईचारा कायम कर दिया, एक अंसारी और एक मुहाजिर का, तो तन्हा रह गए अली इब्न अबी तालिब, और खड़े होके आपके चेहरे पे गम के आसार आए, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे किसी का भाई करार नहीं दिया, आपने अब तो कोई बचा भी नहीं, फरमाया कि या अली अंता आखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तो आखिर तो दुनिया में मेरा भाई है। और 3 मरतबा 4 मरतबा नजम भाई उन्होंने मुआखात कायम किया, चारों दफा रसूल अल्लाह ने अली को अपना भाई कहा, किसी और को अपना भाई नहीं कहा। ये जो कुर्बत थी, जो एक नूर था, एक दादा था, एक परदाता था, एक हाशमी खानदान था, एक नूर रोज़े अज़ल से जो सिलसिला आते अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की पेशानी से, एक सल जनाब पेशानी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में गया, एक पेशानी अबू तालिब अलैहिस्सलाम में गया, एक इमामुल अंबिया बना, एक इमामुल औसिया बना। ये जो नूर ये दुनिया में देखा, फिर किस तरह से जो कुर्बत थी, जो ये सिलसिला था। और जब आप मुझे देख लीजिए, जिंदगी कैसी है अली की, हयात कैसी है और मौत कैसी है। मस्जिद कूफा में जब आपके हमला, वो आपने पढ़ा ना, सर काटना अली का मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्त नमाज हो, क्योंकि वक्त नमाज खुद जाके उस दिन इब्ने मुलजम को मस्जिद में उंदा पड़ा था, उठाया कि उठो, गफलत की नींद सो रहे हो, नमाज का वक्त है। और जानते थे और मुस्कुरा रहे थे कि इसने जो करना है, मेरे पैगंबर ने जो पेशीन गोई की है, जो मुझे शहादत नसीब होगी। और जब सजदे से सर उठाया ही था आपने, तो उसने वार किया था इब्ने मुलजम ने सरे अक़दस पे, और फिर फुज़्तु व रब्बिल काबा का नारा बुलंद हुआ। और मुझे बताइए कौन है तारीख़ इंसानी में जो अपनी मौत को कामयाबी करार दे रहा हो। किसी के हिस्से में यह सादत नहीं है कि वो दस्ते मुस्तफ़ा से काबा में आए और महराब मस्जिद से वो दुनिया से वापस चला जाए, और फिर 19 की सुबह को सहर को ये ज़रबत लगी है। तो आपने 20 और 21 की जब शब आती है, शब कदर की, तो जो ताक रात में मौला कायनात बारगाह इलाही में जाते हैं, वो काबे में उतरने वाला हस्ती, वो मस्जिद कूफा के महराब से हालत नमाज में अल्लाह की बारगाह में शब कदर को पेश हो जाए, इससे बड़ी सादत क्या कहने बुखारी साहब कबिला के। वाह 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 वाह, खल्लाक के अज़ल साहिब कुन सिर्र इलाही, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत, अल्लाह आना भी अली है तेरा जाना भी अली। सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त यूनुस तहसीन साहब, आपका बड़ा खूबसूरत शेर है, सकूत ज़ात को तोड़ा किसी का नाम लिया, उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया, हुरूफ नूर से हरफे जली का नाम लिया, हुजूर पाक के प्यारे अखी का नाम लिया, लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, हम अहले इश्क ने फौरन अली का नाम लिया। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, वली है जिसने भी मेरे वली का नाम लिया। नजम भाई की जानिब बढ़ेंगे। नजम भाई, मैं चाहूँगा कोई एक नात या कोई मनकबत जो आपने पाकों की बारगाह में लिख रखी है, वो अगर हमें सुना दे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शऊर हरफो सौत को हयात बख्श दीजिए। वाह। शऊर हरफो सौत को हयात बख्श दीजिए, हुजूर एक नात बख्श दीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर एक नात बख्श दीजिए, और नवाज दीजिए गदा को भी सना की रोशनी। वाह 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 वाह। नवाज दीजिए गदा को भी सना की रोशनी, हुजूर इस गुलाम को सबात बख्श दीजिए। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। हुजूर इस गुलाम को सबात बख्श दीजिए, और चराग हो के उम्मती दबे हुए हैं रात से। चराग हो के उम्मती दबे हुए हैं रात से, हुजूर तीरगी से अब निजात बख्श दीजिए। और हुजूर एक ज़र्राए शऊरे शहरे इल्म ही, हुजूर एक ज़र्राए शऊरे शहरे इल्म ही, हमें भी आगही की कायनात बख्श दीजिए। हमें भी आगही की कायनात बख्श दीजिए, ये नज्म
آپ ہی کے آستان سے نجم ہو کبھی. بہت شکریہ. کیا یہ مصرع ہے؟ نجم آپ ہی کے آستان سے نجم ہو کبھی. واہ واہ. حضور اتنی بات ہے یہ بات بخش دیجیے. واہ 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 واہ. حضور سبحان اتنی اللہ. بات ہے کیا کہنے جی. خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی جی نجم صاحب کریم آقا کی بارگاہ میں بدحہ سرائی پیش کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا جی. بڑے خوبصورت نعت خوان ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں بھائی زاہد صدیقی صاحب. آپ کو خوش آمدید بھی پیش کریں گے. حضور آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ ہی سے گزارش کروں گا مائک لیجئے گا, خوبصورت سا کلام آپ شامل فرمائیں گے. بسم اللہ. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور بڑا خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی دیکھو. بڑا خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی دیکھو. بڑھ کم سنی سے میں نے یہ نعت پڑھنا سیکھا. بڑھ کم سنی سے میں نے یہ نعت پڑھنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے. میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے. میری ذات نے نبی سے صدا سنبھلنا سیکھا. میری ذات نے نبی سے صدا سنبھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم میں ڈھلنا سیکھا. انداز میں ہمارے بھائی ہمارے دوست زاہد صدیقی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین مکرم, آج 19 رمضان المبارک ہے اور ضربت مولا کائنات کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ پاکوں کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکانے کی کوشش کرتے ہیں,
اور ہمارا ایک خاصہ رہتا ہے کہ ہمارا روز ایک موضوع کے مطابق حاضر ہوتے ہیں، موضوع پہ رہ کے گفتگو کرتے ہیں، اور جو AGN نے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے علم دین سیکھنے کا موقع ہم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ اس طرح کے کام ہم کرتے نہیں ہیں کہ جس میں بعد میں ہمیں صفائیاں بھی دینی پڑے۔ ہم کوشش کرتے ہیں دین اسلام کو اور چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ان دوستوں کے ساتھ بات کریں اور جس سے ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو، اور بار بار ہم گوشہ نعت کے حوالہ سے آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ ہم نعت کی خدمت کے حوالہ سے ہم دوستوں کو مدعو کر رکھتے ہیں، جو احباب نہیں پڑھنے والے ہیں یا جو احباب شوق سے نعت پڑھتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہم سب کو اوبلائج کرتے ہیں۔ اس لیے نیت صرف یہی ہے ہماری اور بخاری صاحب قبلہ کی کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا پھر دیکھنے والا ہوگا۔ جب سرکار راضی ہو جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات بن جائے گی۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، نوجوان شاعر ہیں، آپ کے اشعار میں نے کئی دفعہ آپ کو ٹرانسمیشن میں بھی سنا رکھے ہیں۔ عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہیں۔ عدنان بھائی مائک لیجئے گا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ آپ کی خیر فرمائے جی۔ بہت شکریہ، آج بھی آپ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ نجم بھائی کی بدولت آپ بھی آ گئے ہیں، وگرنہ تو میں کافی دنوں سے آپ سے گزارش کر رہا تھا۔ تو میرا دل ہے کہ کچھ مالکوں کی بارگاہ میں کوئی 2 4 5 اشعار جو اگر آپ سنا دیں تو بسم اللہ۔ میں آپ کو میل بھائی کے اشعار سے کر لیں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ عطا کیجیے۔ خدا کی زمانے میں کامیاب ہوا، قسم خدا کی زمانے میں کامیاب ہوا، فقط علی ہی زمانے میں کامیاب ہوا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ کے، کامیاب ہوا، واہ واہ۔ قسم خدا کی نبھانے میں کامیاب ہوا، فقط علی ہی زمانے میں کامیاب ہوا، جہاں میں روشنی اس بات کی ضمانت ہے، علی چراغ جلانے میں کامیاب ہوا۔ واہ 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 اسی کے واہ ساتھ میں واہ آپ کو اپنے اشعار سناتا ہوں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ عطا کیجیے۔ آن پہنچا ہوں باب زہرا پر، آن پہنچا ہوں باب زہرا پر، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ واہ 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 واہ، آن پہنچا ہوں باب زہرا پر، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ آنکھ جاتی ہے جانب دنیا، آنکھ جاتی ہے جانب دنیا، دل نجف کی طرف روانہ ہے۔ اور یہ شعر قابل غور ہے کہ میرا مقصد ہے مدحت حیدر، میرا مقصد ہے مدحت حیدر، میں نے آقا کو منہ لکھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ کے، سلامت رہیں آپ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرم، عدنان بھائی کو آپ نے سماعت کیا، بڑا خوبصورت لکھتے بھی ہیں، نوجوان بھی بڑے خوبصورت بھی بڑے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اچھے دوست ہیں۔ میرا مالک آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے، اور مالکوں کی بارگاہ میں ایک مصرع ہو جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بندے کی منظوری نہیں ہوتی، نجم بھائی نے جس طرح نعت کی، بخاری صاحب قبلہ بہت ساری آپ نے نعتیں کہہ رکھی ہیں، اپنی نعتیں آپ سناتے بھی ہوتے ہیں، اور بخاری صاحب قبلہ ایک پاک سجدہ کا شعر آپ ہمیں سنایا کرتے ہیں افطاری میں، اگر میں چاہتا ہوں اگر وہ ابھی اب لائیو میں بھی ہمیں سنا دینا، چونکہ آج وہ زیادہ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جی بسم اللہ، کوئی بھی عطا کریں نا آپ اپنا لکھا ہوا کلام، کوئی بھی، بسم اللہ، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ میرا ایک شعر میں سنا دے تو مجھے یاد نہیں رہتا، اب زندگی عمر کے مطابق ایسے ہی ہے۔ تو یہ مالک ارض و سما ہے فاطمہ، مالک، ایک ہی شعر آپ کو سمجھ آ جائے گا، جی بسم باقی اللہ، بسم یہ اللہ۔ مقدس کاظمی صاحب پڑھتے ہیں منقبت۔ مالک ارض و سما ہے فاطمہ، علی کی بھی مشکل کشا ہے فاطمہ۔ واہ 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 واہ، مالک ارض و سما ہے فاطمہ، علی کی بھی علی مشکل کی کشا، بھی واہ واہ مشکل واہ، کشا ہے فاطمہ۔ واہ یہ واہ واہ۔ آپ کی منقبت ہے، کس دن کاظمی صاحب آئے تو ان سے سنیے جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ بخاری صاحب قبلہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھ الحمدللہ ڈیلی بیس پہ، بخاری صاحب قبلہ انتہائی شفیق انسان ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور موضوع پہ رہ کے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے دیوانے اس لیے رہتے ہیں، نہ کبھی کوئی اختلافی بات ہے، اور وہ فقہ حنفیہ کے حوالے سے ہو، وہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے ہو، جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے بخاری صاحب قبلہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں۔ نجم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نجم بھائی آج آخر میں ہمارے جو دوست احباب ہیں، نئے لکھنے والے ہیں، نئے پڑھنے والے ہیں، جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، کیا پیغام محبت دینا چاہیں گے؟ چونکہ ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، کوئی بھی آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس، بسم اللہ۔ سمپل جو بات ہے وہ یہ کہ آپ ہمیشہ خیر کو ترجیح دیں، جی خیر کو پھیلائیں اور خیر کی جو ہے وہ وکالت کریں، اس سے بہترین اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی جہاں تک لکھنے کے حوالے سے بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ مطالعہ کریں، جی مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا، اور اچھا مطالعہ کا مقصد اساتذہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں لکھنا، جی اصل میں یہ مقصد ہے اس کا۔ تو بیسیکلی ایک محنت ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، کوئی بھی علم ہے، شاعر کہا جاتا ہے کہ خود سے جو ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا، وہ اس کے اندر سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن
اس کے بعد اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کے پاس ووکیبلری نہیں ہوگی ورڈز کی، اس کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ کچھ چیزوں کو جو ہے ریلیٹ کر سکے، تب تک اس کے لیے جو ہے وہ فن بھی اس قابل نہیں ہوگا. تو میرا جو ایک ہی میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کنسسٹنسی اور پیشنس کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی دیتا ہے اور ضرور آپ کو کامیاب کرتا ہے. اور جو ہماری حکومت پنجاب ہے، حکومت پاکستان ہے، اب مطمئن ہے کہ جتنے ہمارے یہ تجمل کلیم صاحب گئے ہیں یا اس طرح کے جو شاعر جاتے ہیں، اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہوتی ہیں، یہ اس حوالے سے بھی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ جو شاعر حضرات ہیں، ظاہر ہے میرے حساب سے اس لحاظ سے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا جنہوں نے دین کی، اسلام کی، کیونکہ تجمل کلیم صاحب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے شاعر جو آخری حالات میں ان کے معاملات کچھ اچھے نہیں رہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خیر فرمائے. تو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے. بسم اللہ. اچھا، تجمل کریم صاحب کی بات کریں تو الحمدللہ بڑی ایفرٹس ہم نے مطلب ایسے جانون شاعر ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایوارڈ ملا ہے وہ بیسیکلی ایوارڈ کے لیے اعزاز ہے کہ وہ تجمل کریم صاحب کو ملا ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ نے یہ پچھلے 14 اگست کے اوپر ان کے لیے اناؤنس کیا ہے. اس میں خاصی کاوشی ہیں عباس ثابت صاحب کی، اور جنہوں نے یہ ریکمینڈ کر کے بھیجا. حالانکہ یہ بات خود ان تک پہنچنی چاہیے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو اس ادارے کے نگہبان ہیں یا جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تو ان کو ذمہ داری کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس بیک گراؤنڈ کا تجربہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کسی فیلڈ کے اگر ایوارڈز کی لسٹ بنا رہے ہیں، تو اگر آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کو نہیں پتا کہ بھئی کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں ڈیزرو کرتا، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال دیر آئے درست ہے. تجمل کلیم صاحب کی حد تک میں اگر بات کروں تو چلے ان کے جانے کے بعد ہے، لیکن ایک کم از کم ریلائز کیا ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ یہ ہم 23 چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں. اور خیر بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراضات بھی ہیں جو کہ دور نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی صحیح بندے کو وارڈ ملتا ہے تو وہ خود ہی وارڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ میں صحیح بندے کو ملا. بہت شکریہ جی نجم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. اور جتنے دوست صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وقفہ نماز ہے، بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کے موضوع پہ بھی گفتگو ہوگی، کلام بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے، برکت ہے رمضان.